अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं लीगल सर्विस विद बाबर। मैं हूं बाबर शहजाद एडवोकेट। और जैसा कि अ, आपको मालूम है, मैं हमेशा एक नया टॉपिक लेके आपके लिए हाजिर होता हूं। ये 2023 है। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। इसके साथ जहां बहुत सारी अल्लाह ताला खुशियां आपको दे, तो वहाँ जो परेशानियां हैं उनका जो हल है, कोशिश करूंगा कि मैं आपको उन मसाइल का हल जो है वो कानूनी तरीके से बताऊं। आज का जो मौजू है वो इंतहाई अहम, और वो है कि जो हलाला है वो क्या है, कानून इसके बारे में क्या कहता है। बहुत सारे उलमा ने इसको शशोपंज में डाला हुआ है। लोग परेशान हैं कि पता नहीं, जब एक मियां बीवी में तलाक हो जाती है और 90 दिन उसके पूरे हो जाते हैं, तलाक मौसर हो जाती है, उसके बाद अगर वही बीवी अपने शौहर से, जिसने उसे तलाक दी है, दोबारा रुजू करना चाहती है या शादी करना चाहती है, तो ये माशरती मसाइल उसकी राह में हायल हो जाते हैं। और उसके साथ इसको मजहब का टच दे दिया जाता है कि नहीं, अगर तलाक हो गई है तो दोबारा आप दोनों की शादी तब होगी जब औरत किसी दूसरे बंदे के साथ शादी करेगी, उसके घर में आबाद होगी और उससे फिर वो तलाक लेगी। तलाक लेने के बाद वो तलाक मौसर होगी, और मौसर होने के बाद फिर वो अपने पहले खामन से, कि जिसने उसे पहले तलाक दी हुई है, उसे दोबारा शादी कर सकती है। अब इन्हीं वजूहात की बिना पर बहुत सारी खवातीन, लड़कियां अपने उस पहले खामन के साथ, कि जिन्हों के साथ उन्होंने एक अच्छा दौर गुजारा होता है, जब अपनी अपनी गलतियों का एहसास होता है और दोबारा रुजू करना चाहती हैं, तो वो सिर्फ इस वजह से नहीं कर सकती कि वो हलाले की जो एक कंफ्यूजन है वो पैदा हो जाती है, और उस वजह से वो डर जाती हैं कि अगर वो किसी दूसरे मर्द के साथ शादी करेंगी तो हो सकता है कि वो तलाक ही ना दे। सॉरी। और फिर वो अपने पहले खामन के पास नहीं जा सकती, इस वजह से वो कंप्रोमाइज पे मजबूर हो जाती हैं और अकेला रहने पे मजबूर रहती हैं, और बावजूद कोशिश के एक दूसरे के साथ दोबारा नहीं मिल सकते। माजरत के साथ एक छोटा सा वाकया कोट करना चाहता हूं। मेरे क्लाइंट हैं, दोस्त हैं, उन्होंने अपने घर में जब झगड़ा हुआ, मियां बीवी का आपस में झगड़ा हुआ, तो उसने गुस्से में तलाक कह दिया कि ठीक है जी, आज के बाद मैं तुम्हें तलाक देता हूं। माजरत के साथ जो उनके घर वाले थे, वो एक मजहबी सा घराना था। उन्होंने ये कहा जी कि अब आपके मुंह से तलाक निकल गया है, तो अब ये वापस तो हो ही नहीं सकता जी। आपका एक छत के अंदर जो रहना है वो भी दुरुस्त नहीं है, इसलिए बीवी को अलहदा करो, आप अलहदा करो। और उस एक दफा कहने से दोबारा उन दोनों के दरमियान कभी रुजू हुआ ही नहीं। वो 90 दिन का जो आइडिया था वो भी उड़ा के रख दिया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि बीवी ने रुजू करने का कहा, लेकिन उसके जो घर वाले थे, उसके घर वाले की वजह से रुजू जब ना हो सका, बल्कि उन्होंने ये किया कि उन्होंने उस शख्स की दूसरी शादी करवा दी कि जी 3 महीने गुजारो, 3 महीने गुजारने के बाद आप दूसरी शादी कर। वो शादी कर ली, 2 बच्चे थे पहली बीवी में से। आज भी वो बच्चे जो हैं वो बालिग होने के करीब हैं, लेकिन वो जो औरत है वो बजरिया अदालत खर्चा ले रही है। मुझसे उन्होंने कहा था कि मैं खर्चा इनको ना कैसे नहीं दे सकता। मैंने कहा जी खर्चा तो हक है,
خرچہ تو آپ کو بچوں کو دینا پڑے گا. تو اس نے بھی بڑے شریفانہ طریقے سے کہا کہ جب حل کوئی نہیں ہے تو پھر میں خرچہ دے دیتا ہوں. اور اس ایک طلاق کہنے کی وجہ سے میرے خیال میں اس کو 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہ ہر ماہ جاتا ہے, جا کے خرچہ دے کے آتا ہے, اور مجھے بتاتا ہے کہ آج میں اپنے بچوں سے 1 گھنٹے کے لیے مل کے آیا ہوں اور ان کو خرچہ وغیرہ دے کے آیا. اسی طرح عید شب رات پہ بھی وہ ملاقات اس کی 1 گھنٹہ ہی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے آڑے چیزیں آتی ہیں ان میں سے ایک حلالہ ہے جو عورت کو دوبارہ اپنے شوہر کے پاس جانے سے روکتا ہے. اب میں آپ کو طریقہ یہ بتا دیتا ہوں کہ طلاق ہوتی کیسے. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ غصے کی طلاق کوئی طلاق نہیں. ذہن میں رکھیے گا, اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجیے گا. ایک دفعہ چھوڑ کے اگر ایک ٹائم پہ بندہ 100 دفعہ بھی طلاق طلاق کا لفظ استعمال کر دے اور وہ غصے کے بغیر کرے, اپنے پورے ہوش و حواس میں کرے, تو پھر بھی وہ طلاق طلاق نہیں ہے, بلکہ اس کے بعد جو پیریڈ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے عدت کا. اب جو عدت کا پیریڈ ہے, سب سے پہلے میں اس کو کلیئر کروں گا اسلامی نقطہ نگاہ سے, کیونکہ ہم آج کل بہت مذہبی بنے ہوئے ہیں. ہمارے فیس بک پہ بہت سارے لوگ ہیں جو مذہبیت کے نام پہ بہت کچھ بھیجتے ہیں, اور میں اس کا حوالہ اس لیے دوں گا کہ آپ قرآن پاک کی جب تلاوت کریں تو اس میں سورہ نساء اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. بے شک وہ آپ وہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں, آپ کو ان میں وہ واضح نظر آ جائے گا, جس میں طلاق کا پورا طریقہ کار لکھا ہوا ہے کہ جب میاں اور بیوی کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے تو وہ چاہے جتنی بار مرضی دی ہو, لیکن ایک ٹائم پہ وہ ایک ہی شمار ہوگی, ایک ہی کنسیڈر ہوگی, اور اس کے بعد عدت کا پیریڈ شروع ہو جاتا ہے. اگر 90 دن کے اندر اندر میاں بیوی آپس میں رجوع کر لیتے ہیں, ان کے درمیان صلح ہو جاتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ آباد ہونا چاہتے ہیں, تو وہ آپس میں رجوع کر سکتے ہیں. اور اس جو مخصوص دن 90 ڈیز 90 دن ہیں, اس میں اگر ان کے درمیان دوبارہ صلح ہو جاتی ہے تو وہ طلاق آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتی ہے, وہ کوئی طلاق نہیں. اب جو دوسرا پیریڈ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر طلاق دیے ہوئے 90 دن سے زیادہ عرصہ گزر جاتا ہے تو اس کا حل قرآن پاک نے بتایا ہے کہ آیا وہ میاں بیوی جن کے درمیان طلاق ہو چکی ہے دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں. تو انہی صورتوں میں یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے, یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر 90 دن سے زیادہ پیریڈ ہو جائے تو وہی میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ نکاح کر کے شادی کر کے آباد ہو سکتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کوئی قدغن, کوئی رکاوٹ شامل نہیں ہے. Nothing shall debar a wife whose marriage has been terminated by talaq effective under this section from remarrying the same husband without an intervening marriage with a third person unless such termination is for the third time so effective. اب اس میں جو ہے اس کا حل بتا دیا گیا ہے, جس کا میں نے قرآن پاک کا حوالہ دے کے حل بتایا, وہی ہمارے دا مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 میں بھی بتایا گیا ہے کہ اگر وہ عورت اپنے خاوند کے ساتھ دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہے تو بغیر کسی دوسرے مرد کے وہ شادی کر سکتی ہے دوبارہ نکاح کر. جو آگے اس میں بتایا گیا ہے کہ اس میں حلالہ کیسے ہے. حلالہ اس میں یہ ہے کہ اگر طلاق 3 دفعہ افیکٹو ہو چکی ہو, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک دفعہ طلاق ہو گئی
تو اس کے بعد جب تک دوسرے بندے سے شادی نہیں ہوگی تب تک اپنے پہلے بندے کے پاس، پہلے خاوند کے پاس نہیں جایا جا سکتا، نہیں ہے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حلالہ جو ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ طلاق ایک میاں بیوی کے درمیان، یعنی کہ ایک دفعہ طلاق ہو گئی، افیکٹ ہو گئی، مؤثر ہو گئی، اس کے بعد دوبارہ نکاح کر لی، پھر وہ رہے، پھر افیکٹو ہو گئی، پھر طلاق ہو گئی، پھر افیکٹو ہو گئی، پھر دوبارہ کر لیا، یعنی کہ ایسا ہی اگر 3 بار طلاق دی جائے، مؤثر 3 بار ہو جائے، تو چوتھی بار جو ہے وہ کرنے سے پہلے یہ عمل کرنا پڑے گا کہ اس کو پھر وہ جو حلالہ کو جو طریقہ کار ہے یہ ہے کہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کر کے تو اپنے پہلے خاوند کے پاس جو ہے پھر آنا پڑے گا، لیکن اس سے پہلے نہیں ہے۔ اگر ایک دفعہ طلاق ہوئی ہے تو اس میں کوئی حلالہ ضروری نہیں، اس میں کسی دوسرے مرد کی جو انٹروینشن میرج ہے وہ ضروری نہیں۔